پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا رمضان ریلیف پیکج وفاقی حکومت اس بار رمضان میں 110 ارب روپے سے زائد کا ریلیف پیکج دے گی۔ رمضان ریلیف پیکج کے لیے SMS سروس 8070 پر رجسٹریشن ہوگی۔ اگر آپ کے پاس سم شناختی کارڈ موجود ہے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آپ بھی رمضان پیکج کے ذریعے 15,000 روپے کی فوری امداد وصول کر سکتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے بہت بڑے رمضان پیکج کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے تحت ہر گھرانے کو دو قسطیں جاری کی جائیں گی، یعنی کہ رمضان پیکج کے ذریعے ہر گھرانے کو 15 سے 20,000 روپے تک کی ٹوٹل امداد جاری کی جائے گی۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس رمضان پیکج میں اہل ہو کر یہ امداد وصول کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل معلومات فراہم کریں گے کہ آپ نے اس رمضان پیکج میں کیسے رجسٹر ہونا ہے اور اس بار یہ امداد حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ پچھلے سال جو رمضان پیکج کی امداد آپ کو جاری کی گئی تھی اب اس پرانے طریقے سے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، کیونکہ اس بار رمضان پیکج کی امداد حاصل کرنے کے لیے بالکل نیا طریقہ کار جاری کیا گیا ہے۔ یہ طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو رمضان پیکج کے لیے اب اہل کیا جا چکا ہے۔ ان دو قسم کے لوگوں کی نشاندہی بھی کریں گے، ان میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ اہل ہو چکے ہیں ان لوگوں نے کون سا طریقہ کار اپنایا ہے، اور جو لوگ ابھی تک رمضان پیکج کے لیے اہل نہیں ہوئے اب ان کو رمضان پیکج میں اہل ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو مکمل طریقہ کار بتائیں گے کہ رمضان پیکج میں اہل ہونے کے لیے آپ لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کیسے کروانی ہے، اور اس بار رمضان پیکج کی اپلائی کے لیے اور میسیجز کے لیے کون کون سے کوڈ جاری کیے گئے ہیں۔ جس طرح پچھلے سال 9999 کا کوڈ جاری ہوا تھا یا 8070 کا کوڈ جاری ہوا تھا، جن کے تحت آپ لوگوں کو اہل کیا گیا تھا، تو اس بار کون کون سے کوڈ جاری کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ رمضان پیکج کی امداد مردوں کو ملے گی یا پھر خواتین کو ملے گی، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو پچھلے سال رمضان پیکج کی امداد ملی تھی کیا ان لوگوں کو اس بار آٹومیٹک اہل کیا جائے گا یا پھر ان لوگوں کو اس بار اہل ہونے کے لیے رجسٹریشن علیحدہ کروانی ہوگی۔ اس حوالے سے بھی مکمل تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو کوشش کریں کہ رمضان پیکج کے حوالے سے اس ویڈیو میں بتائی گئی تمام تر معلومات کو غور سے سنیں اور انہی تمام معلومات پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور یوٹیوب چینل سچ فار یو کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو آل پر لازمی سلیکٹ کریں، تاکہ امدادی پروگراموں کے حوالے سے اتھینٹک معلومات آپ سب لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو یوٹیوب چینل سچ فار یو پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ حکومت کی جانب سے بہت بڑے رمضان پیکج کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور آپ سب لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے سال رمضان پیکج کے لیے 30 ارب روپے کا بجٹ تھا، اور اس بار رمضان پیکج کے لیے 47 ارب روپے کا بجٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پچھلے سال رمضان پیکج کے ذریعے ٹوٹل 30 لاکھ خاندان اہل ہوئے تھے جن کو 10-10 ہزار روپے ملے تھے، اور اس بار رمضان پیکج میں 42 لاکھ لوگ اہل ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس چیز سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس بار کتنی عوام کو رمضان پیکج کی یہ امداد ملنے جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے رمضان ریلیف پیکج شروع کیا گیا تھا، جو کہ پورے ملک کی عوام کے لیے تھا، جس کے تحت پچھلے سال 40 لاکھ لوگ مستفید ہوئے تھے، 40 لاکھ گھرانوں کو 5-5 ہزار روپے اکاؤنٹ سسٹم کے ذریعے ملے تھے۔ تو اس بار 40 لاکھ کی بجائے 60 سے 70 لاکھ گھرانے اس رمضان پیکج میں اہل ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اس بار اس پیکج کا بجٹ بھی بڑھایا گیا ہے۔ بجٹ میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ پچھلے سال 40 لاکھ لوگ اہل ہوئے تھے، تو اس بار 60 سے 70 لاکھ لوگ اہل ہوں گے۔ تو اس سے بھی آپ خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس بار کتنے اضافی لوگوں کو شامل کیا گیا ہے اور انہیں یہ امداد ملنے جا رہی ہے۔ تو یقیناً انہی لوگوں کو ہی یہ امداد ملے گی جن لوگوں کی رجسٹریشن ہوگی، جو لوگ اس میں اہل ہونے کے حقدار ہوں گے، انہی کو ہی یہ امدادی پیکج جاری کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ گھر خالی ہاتھ بیٹھے رہیں گے، کوئی رجسٹریشن نہیں کروائیں گے، کوئی سروے نہیں کروائیں گے، تو یقیناً آپ کو اس رمضان پیکج میں اہل نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم آپ کو پہلے ہی یہ بتا رہے ہیں کہ اس رمضان پیکج کے لیے آپ کو رجسٹریشن کروانی ہوگی، تو پھر ہی آپ کو رمضان پیکج کی یہ 2 قسطیں مل سکیں گی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہم آپ کو رمضان پیکج کی پہلی قسط کے حوالے سے مکمل تفصیلات فراہم کریں گے کہ اس میں کیسے رجسٹر ہونا ہے، کیسے یہ امداد آپ کو ملنی ہے، اور کون کون سے لوگ اس میں اہل ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس پیکج کی امداد آپ کو کس طریقے سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہم شہباز حکومت کی جانب سے جو رمضان پیکج شروع کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس رمضان پیکج میں پورے پاکستان سے 60 سے 70 لاکھ گھرانوں کو اہل کیا جا رہا ہے،
जिनको 5 से 10 हज़ार रुपए की इमदाद फी घराना दी जाएगी, और ये इमदाद ख़वातीन को भी मिलेगी, मर्दों को भी मिलेंगी, लेकिन वही लोग ये इमदाद हासिल कर सकेंगे जिनके नाम पर सिम भी रजिस्टर्ड होगी और उनका शनाख्ती कार्ड भी होगा। सिम और शनाख्ती कार्ड के बगैर किसी को भी ये इमदाद जारी नहीं की जाएगी। तो अब इस रमज़ान पैकेज में 2 किस्म के लोग अहल हो चुके हैं, इनको रमज़ान पैकेज की ये इमदाद ज़रूर मिलेगी। इन 2 किस्म के लोगों की निशानदेही करते चलें। सबसे पहले नंबर पर वो लोग हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं और उन्हें बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें मिलती रहती हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनका गुर्बत का स्कोर अगर 30 से नीचे होगा तो वो इस रमज़ान पैकेज में आसानी से अहल हो जाएंगे और उन्हें ये 5 से 10 हज़ार रुपये की इमदाद उनके अकाउंट्स में मिलेगी। और अक्सर लोगों को तो बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से वैलेट सिमें भी मिल चुकी हैं। तो जिन जिन लोगों को ये वैलेट सिम मिल चुकी है उनकी इस रमज़ान पैकेज वाली इमदाद इस वैलेट सिम के ऊपर आएगी, यानी कि उनकी वैलेट सिम के ऊपर वैलेट अकाउंट खुला हुआ है और उस वैलेट अकाउंट में आपको ये पैसे मिल जाएंगे। और दूसरे नंबर पर वो लोग भी इस रमज़ान पैकेज में अहल हो चुके हैं जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे तो हो चुका है, लेकिन वो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल नहीं हैं और उनका जो गुर्बत का स्कोर है वो 30 से नीचे है, तो उनको भी इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जा रहा है। यानी कि जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे हासिल करते हैं उनको भी इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जा रहा है, और जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते वो भी इसमें अहल हो सकते हैं। लेकिन शर्तें सिर्फ 2 हैं कि एक तो उनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे हो चुका है और दूसरी शर्त यह है कि उनका गुर्बत का स्कोर 30 से नीचे है। तो इन 2 किस्म की शराइत की बुनियाद पर आपको इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जा रहा है। और हाँ, इस बार इस रमज़ान पैकेज के लिए जो शार्ट कोड जारी किए गए हैं वो भी 2 हैं। एक 9999 का शार्ट कोड है, इससे भी आपको इस रमज़ान पैकेज की अहलियत की मालूमात मिलेगी, और दूसरा शार्ट कोड 8171 का है, इससे भी आपको इस रमज़ान पैकेज की इमदाद के मैसेजेस मिलेंगे। और हाँ, इस रमज़ान पैकेज में अहल होने के लिए आप लोगों ने सिर्फ 2 अहम काम लाजमी करने हैं। सबसे पहला काम ये है कि जिस खतून के नाम पर या मर्द के नाम पर बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे हुआ है, चाहे ये सर्वे आप लोगों ने 2-3 साल पहले करवाया था, तो फिर भी आप इस रमज़ान पैकेज में अब अहल हो सकते हैं। तो इस बेनज़ीर प्रोग्राम वाले सर्वे के मुताबिक जिस मर्द या औरत का सर्वे है उस का जो शनाख्ती कार्ड है उसको आप लोगों ने चेक करना है। अगर ये शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो फिर आपको ये रमज़ान पैकेज की इमदाद नहीं मिलेगी। अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो फिर आपको शनाख्ती कार्ड दोबारा बनवाना होगा, यानी कि नादरा दफ्तर में जाकर ये शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाना होगा। और दूसरी बात यह है कि जो फ़ोन नंबर आप लोगों ने इस सर्वे में दर्ज करवाया था, जिस फ़ोन नंबर के तहत आपका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे है, उस फ़ोन नंबर को आप लोगों ने एक्टिव रखना है। अगर ये नंबर बंद हुआ तो फिर भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमारी इमदाद आई है या नहीं। तो इस फ़ोन नंबर को आप लोगों ने लाजमी एक्टिव रखना है। ये 2 काम है, एक शनाख्ती कार्ड चेक कर लीजिए और दूसरे नंबर पर जो सिम है उसको ऑन कर लीजिए। पहले नंबर पर वो सिम जो आपकी बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में रजिस्टर्ड हुई थी, और दूसरे नंबर पर जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम वाली वैलेट सिमें मिली हैं, इस वैलेट सिम को आप लोग लाजमी ऑन रखें। और अब इस पैकेज के हवाले से एक और बड़ी खुशखबरी भी हम आपके साथ शेयर करते चलें कि जिन लोगों की सिम के ऊपर ईजी पैसा या जैज़ कैश का कोई वैलेट अकाउंट खुला हुआ होगा, तो उन लोगों की ये इमदाद उस जैज़ कैश या ईजी पैसा वाले अकाउंट में भी उन्हें मिल जाएगी, क्योंकि पिछले साल जो 5-5 हज़ार मिला था वो भी काफ़ी सारे लोगों के ईजी पैसा या जैज़ कैश वाले अकाउंट में उन्हें मिला था। तो जिन लोगों की बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे वाली सिम के ऊपर ये अकाउंट खुला हुआ था उन लोगों के पैसे उसी अकाउंट में आए थे। तो इसी तरह अब जिन लोगों के अकाउंट खुले हुए होंगे उन लोगों के पैसे भी अकाउंट में आ जाएंगे, और जिनके अकाउंट खुले हुए नहीं होंगे उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और उन्हें अकाउंट बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन लोगों की किस्त भी उनकी सिम पर आ जाएगी। लेकिन ये किस्त हासिल करने के लिए उन्हें रिटेलर शॉप पर जाना होगा, वहाँ से उनके ये पैसे भी निकल आएंगे। और अब जो है कि हम आपको इस रमज़ान पैकेज की इमदाद चेक करने का प्रोसेस बताना चाहेंगे। तो ये इमदाद आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, यानी कि पोर्टल के ज़रिए भी आपकी ये इमदाद चेक हो जाएगी। इससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि हमारी इमदाद आई है या हम इसमें अहल हैं या नहीं। तो इसके लिए 5-7 दिनों तक 8171 वाला वेब पोर्टल अपडेट हो जाएगा। जो ही आप लोगों के अकाउंट में ये पैसे आना शुरू हो जाएंगे तो 8171 पोर्टल पर भी आप लोगों को रमज़ान पैकेज का अलहदा ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोगों की रमज़ान पैकेज की इमदाद चेक हो जाएगी। और अब हम आपको रमज़ान पैकेज के दूसरे बड़े प्रोग्राम के हवाले से अपडेट करना चाहेंगे, जिसके तहत 42 लाख घरानों को 10-10 हज़ार रुपये की इमदाद दी जाएगी। इसमें आप सब लोग भी अहल हो सकते हैं। जिनको वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज का 10,000 या 5,000 मिलेगा वो लोग भी इस पैकेज में अहल हो सकेंगे। तो इस पैकेज के लिए पिछले साल 30 अरब रुपए का बजट था, इस बार इस पैकेज के लिए 47 अरब रुपए का बजट है। और पिछले साल इस रमज़ान पैकेज के ज़रिए 30 लाख लोग मुस्तफ़ीद हुए थे, यानी कि 30 लाख घरानों को 10-10 हज़ार रुपये के
چیک ملے تھے اور اس سال اس رمضان پیکج کے ذریعے 42 لاکھ لوگ مستفید ہوں گے، لیکن اس بار آپ کو وہ چیک نہیں ملیں گے، اس بار آپ کو نگہبان کارڈ ملیں گے، یعنی کہ یہ ایک قسم کا اے ٹی ایم کارڈ ہوگا۔ یہ نگہبان اے ٹی ایم کارڈ آپ کو ملیں گے اور ان اے ٹی ایم کارڈز کے ذریعے آپ لوگوں کو بینک سے بھی پیسے مل جائیں گے اور ایجنٹ سے بھی پیسے مل جائیں گے۔ تو اس پیکج میں اہل ہونے کا پروسیس، اپلائی کا پروسیس اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی امداد چیک کرنے کا مکمل پروسیس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس کو بھی ذرا غور سے سن لیجئے۔ اس پیکج کا شارٹ کوڈ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اس رمضان پیکج میں ان لوگوں کو اہل کیا جائے گا جن کا پی ایس سی آر سروے ہو چکا ہے۔ یہ پی ایس سی آر سروے دو قسم کا ہوا ہے، ایک پی ایس سی آر سروے آن لائن ہوا ہے اور دوسرا سروے گھر گھر جا کر لوکیشن بیسڈ سروے ہوا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کے گھر حکومت کی جانب سے ٹیم پہنچی ہے، اس نے وہاں پر سروے کیا ہے، تو وہ ایک لوکیشن بیسڈ سروے ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ لوکیشن بیسڈ سروے ہوا ہے ان لوگوں کو اس بار اس رمضان پیکج میں اہل کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقریباً پورے صوبے کا 94% یہ پی ایس سی آر سروے لوکیشن بیسڈ ہو چکا ہے، یعنی کہ 94% پورے صوبے کا یہ سروے ہوا ہے۔ تو باقی جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کو بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا تو ابھی تک یہ سروے نہیں ہوا، حکومت کی جانب سے ان کے گھرانے پر یہ ٹیم نہیں پہنچی۔ تو ان لوگوں کے لیے ایک پہلی خوشخبری یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگلے 2-4 دنوں کے اندر اندر ٹیم پہنچ جائے گی، ان کے گھر پر یہ لوکیشن بیسڈ سروے ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی ان کے گھر پر ٹیم نہیں پہنچتی تو ان کا جو پرانا پی ایس سی آر سروے ہو چکا ہے اس سروے کی بنیاد پر انہیں رمضان پیکج میں اہل کر لیا جائے گا۔ باقی جن جن علاقوں کا یہ سروے مکمل ہے، ان علاقوں میں جن جن لوگوں کا یہ لوکیشن بیسڈ سروے ہوا ہے ان لوگوں کو اس رمضان پیکج کے لیے سلیکٹ کیا جا سکے گا۔ تو یہاں پہ جو لوگ بھی اپنا یہ سروے کروا چکے ہیں وہ سب لوگ اس ویڈیو کے کمنٹس میں یس لازمی لکھ دیں، تاکہ ہمیں بھی یہ پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں کا بھی یہ سروے ہو چکا ہے، اور جن لوگوں کا یہ سروے نہیں ہوا ان لوگوں نے اس ویڈیو کے کمنٹس میں جا کر نو لکھنا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جن لوگوں کا یہ سروے نہیں ہوا وہ اپنا آن لائن پی ایس سی آر سروے کریں یا پھر یونین کونسل میں پی ایس سی آر سروے سینٹر پر جا کر یہ سروے کروا لیں، یا پھر اس کے علاوہ پنجاب حکومت کی سوشو اکانومک رجسٹری کی ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنا یہ سروے مکمل کروا لیں، تاکہ رمضان پیکج کی امداد حاصل کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنا یہ سروے مکمل کروائیں۔ سروے مکمل کروانے کے بعد آپ لوگوں کے نام لسٹوں میں ایڈ ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ سروے مکمل نہیں کروایا تو پھر آپ لوگوں کو اس رمضان پیکج میں اہل نہیں کیا جا سکے گا۔ تو اب جو ہے کہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس رمضان پیکج کے لیے دو قسم کے لوگ اہل کیے جا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جن کا پی ایس سی آر سروے لوکیشن بیسڈ ہو چکا ہے اور وہ لوگ مستحق ہیں، ان کو بھی یہ رمضان پیکج ملنے جا رہا ہے۔ باقی جن لوگوں کو پچھلے سال رمضان پیکج ملا تھا ان کو بھی یہ رمضان پیکج کا نگہبان کارڈ ملے گا، لیکن شرط پھر بھی وہی ہے کہ آپ لوگوں کا پی ایس سی آر سروے لوکیشن بیسڈ ہونا چاہیے۔ اور اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس رمضان پیکج کے لیے جو شارٹ کوڈ جاری کیا گیا ہے وہ 8070 ہے، یعنی کہ 8070 سے آپ کو میسج آئے گا کہ آپ اہل ہو چکے ہیں۔ اور اس رمضان پیکج کی امداد حاصل کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے بھی یہ دو کام لازمی کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ جس مرد یا عورت کے نام پر، یعنی کہ جس مرد یا عورت کے سربراہی میں یہ پی ایس سی آر سروے ہوا ہے، کیونکہ پی ایس سی آر سروے کرتے ہوئے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مرد کو سربراہ بنانا ہے گھرانے کا یا پھر عورت کو بنانا ہے۔ تو جن لوگوں کا مرد کے نام پر یہ سروے ہوا ہے ان لوگوں کو مردوں کے نام پر یہ امداد جاری کی جائے گی، اور جن گھرانوں کا عورت کے نام پر سروے ہوا ہے وہاں پہ عورت کو یہ امداد جاری کی جا سکے گی، یعنی کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ امداد مل سکے گی۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے کام یہ کرنا ہے کہ جس کے نام پر سروے ہوا ہے اس کا شناختی کارڈ چیک کیجیے گا۔ اگر شناختی کارڈ ایکسپائر ہوا تو پھر آپ کو بھی یہ رمضان پیکج کا نگہبان کارڈ کے ذریعے پیسہ نہیں ملے گا، تو یہ کارڈ لازمی چیک کریں۔ شناختی کارڈ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، اگر ایکسپائر ہے تو جلد از جلد نادرہ دفتر میں جا کر اپنا شناختی کارڈ رینیو کروا لیجئے۔ اور دوسرے نمبر پر جو سم آپ لوگوں نے پی ایس سی آر سروے کے لیے رجسٹر کروائی تھی اس سم کو بھی آپ لوگوں نے ایکٹیو رکھنا ہے، کیونکہ اس رمضان پیکج کے لیے سم کا ایکٹیو ہونا نہایت ہی لازمی ہے، کیونکہ جب بھی آپ لوگ اس رمضان پیکج میں اہل ہوں گے تو پھر آپ کو 8070 سے آپ کی سم کے اوپر میسج بھیجا جائے گا۔ جب آپ کو 8070 سے میسج مل جائے گا پھر آپ لوگوں نے اس میسج کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ آپ کا اے ٹی ایم کارڈ یعنی کہ نگہبان کارڈ جو ہی آپ کی یونین کونسل میں پہنچے گا تو پھر آپ کے اسی فون نمبر کے اوپر ہی آپ کو یونین کونسل والے کال کریں گے اور وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کا کارڈ آیا ہوا ہے، آ کے وصول کر لیں۔ اگر آپ کا نمبر بند ہوگا تو یقیناً آپ لوگوں کا کارڈ آپ لوگوں کو اس وقت تک نہیں مل سکے گا جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہمارا کارڈ آیا ہوا ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے اپنے فون نمبر کو لازمی ایکٹیو رکھنا ہے۔ اور دوسری اہم بات آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ اس رمضان پیکج کا جو نگہبان کارڈ
کارڈ آپ کو ملے گا وہ کارڈ ایک قسم کا ATM کارڈ ہوگا۔ اس ATM کارڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو ATM سے بھی پیسے مل سکیں گے اور ریٹیلر شاپ سے بھی آپ کو پیسے ملیں گے۔ اس کارڈ کے ذریعے پیمنٹ لینے کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہوگا۔ اگر آپ لوگ ATM پر جا کر اپنی یہ امداد حاصل کرنا چاہیں گے تو وہاں پر علیحدہ آپشن موجود ہوگا، اس آپشن سے بھی آپ لوگوں کے یہ پیسے نکل سکیں گے اور اس کے علاوہ ایجنٹ سے بھی آپ لوگ یہ پیسے نکلوا سکیں گے۔ لیکن کوشش کیجیے گا کہ اگر اس کارڈ کے ذریعے ATM سے پیسے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے ATM پر جا کر پیسے نکلوانے ہیں۔ ایجنٹ سے پیسے نکلوانے پر آپ لوگوں کی کٹوتی ہو جائے گی اور آپ کے یعنی کہ مسائل بن سکتے ہیں۔ باقی کوشش کیجیے گا کہ اگر ATM بحال ہو جاتی ہے تو ATM سے اس کارڈ کو ودرا کروانا ہے۔ اور اس رمضان پیکج کی اہلیت چیک کرنے کے لیے جو پورٹل ہوگا وہ بھی پنجاب حکومت کی جانب سے لانچ کر دیا جائے گا اور جو ہی یہ پورٹل آئے گا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس کے لیے ابھی سے آپ لوگوں نے ہمارے YouTube چینل سرچ فار یو کو جوائن کر لینا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، گھنٹی کے نشان کو آل پر سلیکٹ کرنا ہے تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹ بھی آپ لوگوں تک بہت جلد پہنچائی جا سکیں، رجسٹریشن کے کوڈ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جا سکیں۔ باقی صوبہ پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں کے حکومتوں کی جانب سے بھی یہ رمضان پیکیجز شروع کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ سندھ حکومت کی جانب سے علیحدہ رمضان پیکیج ہوگا، وہاں پر بھی مستحق لوگوں کو 10-10 ہزار روپے ملیں گے۔ یعنی کہ وزیر اعظم رمضان پیکیج کے علاوہ علیحدہ صوبائی حکومت کی جانب سے بھی رمضان پیکیج شروع کیا جائے گا، بلوچستان حکومت کی جانب سے بھی رمضان پیکیج شروع ہوگا اور KP کے حکومت کی جانب سے بھی رمضان پیکیج شروع کیے جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ سب لوگ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، لمحہ بلمحہ ہم آپ کو رمضان پیکیجز کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں تھینکس لکھ دیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ ہم آپ کو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔